بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہ تو بخل کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ لینا چاہیے اور نہ بہت زیادہ کھول دینا چاہیے کہ اسراف کی حد تک پہنچ جائے کہ اس صورت میں ملامت زدہ اور فقر کی وجہ سے تھکے ہوئے بیٹھے رہو اور محض کسی کے فقر کی وجہ سے اپنے کو پریشانی میں مبتلا کرنا مناسب نہیں۔ بے شک تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی مصالح اور ان کے احوال سے باخبر ہے کہ کس کے لیے کتنا مناسب ہے اور ان کے احوال کو دیکھنے والا ہے۔ فائدہ: قرآن پاک میں اس جگہ معاشرت کے بہت سے آداب پر بڑی تفصیلی تنبیہات فرمائی ہیں۔ من جملہ ان کے اس آیت شریفہ میں بخل اور اسراف پر تنبیہ فرما کر اعتدال اور میانہ روی کی گویا ترغیب دی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کچھ سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اپنا کرتا جو آپ پہن رہے ہیں یہ دے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتا نکال کر مرحمت فرما دیا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ خانگی اخراجات کے بارے میں ہے کہ نہ ان میں بہت بخل کیا جائے نہ بہت وسعت اختیار کی جائے، میانہ روی اختیار کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون ذکر کیا گیا کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرے وہ فقیر نہیں ہوتا، اور آیت شریفہ کے ختم پر اس احمقانہ خیال کی تردید فرمائی کہ سب کے سب مالی حیثیت سے برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ صرف اللہ جل شانہ کے قبضۂ قدرت میں ہے کہ وہ جس پر چاہے فراخی فرمائے، جس پر چاہے تنگی کرے۔ وہی بندوں کے احوال سے واقف ہے، وہی ان کے مصالح کو خوب جانتا ہے۔ میانہ روی اختیار کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون ذکر کیا گیا کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرے وہ فقیر نہیں ہوتا، اور آیت شریفہ کے ختم پر اس احمقانہ خیال کی تردید فرمائی کہ سب کے سب مالی حیثیت سے برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ صرف اللہ جل شانہ کے قبضۂ قدرت میں ہے کہ وہ جس پر چاہے فراخی فرمائے، جس پر چاہے تنگی کرے۔ وہی بندوں کے احوال سے واقف ہے، وہی ان کے مصالح کو خوب جانتا ہے۔